جب بھی آپ زندگی میں خود کو اداس اور ٹوٹا ہوا محسوس کریں تو یہ چند باتیں ضرور یاد رکھیں۔ یہ بات سچ ہے کہ تکلیف کی رات گزاری نہیں جاتی اور نہ ہی جلدی سے ختم ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ صبح ضرور ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی مسائل، پریشانیوں اور دکھوں سے بھری ہوئی ہے اور ان چیزوں سے باہر آنے کا کوئی راستہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ میں نے یہ باتیں ایک بزرگ سے سنی جو میں نے سمجھی اور اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ نے اکثر خزاں کا موسم دیکھا ہوگا جس میں پتے زرد ہو کر گر جاتے ہیں، درخت ہرا بھرا نہیں رہتا، خالی ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ اب یہ سوکھ جائے گا اور اس پر اب کبھی بھی ہریالی نہیں آئے گی، لیکن دراصل وہ درخت سوکھتا نہیں بلکہ وہ دوبارہ نیا ہونے کے لیے، زندگی کی نئی بہاروں کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ درخت اس ٹائم بھی قائم و دائم رہتا ہے جب وہ ویران اور بے آباد ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی کی خوبصورتی، اس کے پتے اسے چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ایک امید اسے زندہ رکھتی ہے کہ پھر سے بہار آئے گی۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ بہار لوٹ آتی ہے، اس کے نئے پتے اسے خوبصورت بنا دیتے ہیں، کیونکہ فطرت کا قانون بھی یہی ہے کہ جو خوبصورتی اور خوشیاں چلی جاتی ہیں وہ واپس کسی نہ کسی شکل میں ضرور آتی ہیں، کیونکہ ہر رات کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک اور اہم بات کہ جب آپ بہت زیادہ اداس اور پریشان ہوں، آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور نہ ہی آپ کے دل کو سکون مل رہا ہو تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کی تسبیح پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ کہ میرے وہ خاص بندے جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کہہ دیتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنی رحمتیں اور عنایتیں کرتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، ٹوٹ چکے ہیں تو یہ پڑھ کر دیکھیے، آپ کو دلی سکون بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی کمیاں اور محرومیاں بھی دور کر دے گا اس آیت کی برکت سے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے اور اس کتاب میں بہت سارے چیپٹرز ہوتے ہیں۔ کچھ چیپٹر بہت خوبصورت اور خوشگوار ہوتے ہیں، کچھ بہت اداس ہوتے ہیں، کچھ پورے دل اور وجود کو جھنجھوڑ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پڑھتے ہوئے ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ بھلا ہی نہیں سکتے۔ لیکن ذرا غور کیجئے کہ اگر کسی کتاب میں سب چیپٹرز ایک جیسے ہی ہوتے، سب میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی، کوئی جدوجہد نہ ہوتی، کوئی اتار چڑھاؤ نہ ہوتا، تو کیا وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہوتی؟ نہیں، وہ کتاب تو بے جان ہوتی، کوئی ایک ہی چیز کو مسلسل یاد نہ رکھتا۔ آپ کی زندگی بھی کتاب ایسی ہی ہے، جو چیپٹر آپ ابھی پڑھ رہے ہیں، جو تکلیف دیتا ہے، جو دل کو بوجھل کر دیتا ہے، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، یہ چیپٹر بھی گزر ہی جائے گا، لیکن یہ تبھی گزرے گا جب آپ پیج پلٹو گے۔ لیکن اگر آپ اسی پیج پر رکے رہے، اسی درد کو، اسی شکایت اور ناکامی کو سینے سے لگا کر رکھا، تو پھر آپ کبھی بھی نہیں دیکھ پائیں گے کہ اگلا چیپٹر کتنا شاندار ہے۔ اگر آپ پیج نہیں پلٹیں گے تو کبھی بھی آپ کو اگلا چیپٹر کیسے نظر آئے گا؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک ناکامی کے بعد کوشش کرنا ہی چھوڑ دی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ایک رشتہ ختم ہونے کے بعد سوچ لیا کہ اب کوئی بھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا؟ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک ناکامی کے بعد سوچ لیا کہ اب میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا؟ یہ سب ایک ہی پیج پر رکے رہنے کا نتیجہ ہے۔ زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے، رک جانے کا نام نہیں ہے۔ ایک اور اہم ترین بات پتہ کیا ہے؟ کہ ہر بری صورتحال میں کچھ نہ کچھ ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مثبت چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ پر برا وقت چل رہا ہو تو اس بات پر یقین کرنا، اسے ماننا مشکل لگتا ہے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں کہ یہ اتنا تکلیف دہ وقت ہے، ہمیں اتنا ہرٹ کر رہا ہے، اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ لیکن ذرا سوچیں، جب ایک بار ناکامی ملی تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کے اندر کوئی اور ہنر بھی ہے جو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا؟ جب کوئی رشتہ ختم ہوا تو پہلی بار آپ نے خود کو پرکھا، خود سے ملنا شروع کیا، اپنے آپ کو جاننا شروع کیا۔ جب آپ کو کسی سے دھوکہ ملتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصل وفا اور اصل دوستی کیا ہوتی ہے۔ ہر برا وقت بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی جاتا ہے، بس اسے دیکھنے کے لیے نظر چاہیے، بس آپ کو وہ بصیرت چاہیے کہ آپ سمجھ پائیں کہ اس برے وقت نے آپ کو کیا دیا ہے۔
ایک رکی ہوئی گھڑی بھی دن میں 2 بار صحیح ٹائم دکھاتی ہے۔ یہ مثال بہت گہری ہے۔ ایک ایسی گھڑی جو بند ہو چکی ہو، جو چل نہ رہی ہو، وہ بھی 24 گھنٹوں میں 2 بار تو صحیح وقت دکھا ہی دیتی ہے۔ تو آپ جو خود کو ابھی تو بیکار اور ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں، آپ اس بند گھڑی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں، کیونکہ آپ زندہ ہیں، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، تو آپ میں امید بھی زندہ رہنی چاہیے۔ ناکامی کے بعد آپ ختم نہیں ہوئے، بلکہ آپ تو ذرا سا سستانے کے لیے رکے ہیں۔ آپ رکے ہیں خود کو فریش کرنے کے لیے، خود کو دوبارہ سے پریپیئر کرنے کے لیے۔ اور یہ تھوڑا سا رکنا ٹوٹنا نہیں ہوتا، بلکہ آگے چل کر ایسے لوگ ہی مضبوط نظر آتے ہیں جو کبھی کمزور تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی انسان کی فصل تباہ ہو جاتی ہے تو وہ دکھی ہو کر یوں ہی نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، نئی فصل لگاتا ہے، پھر سے محنت کرتا ہے، خدا کی طرف دیکھتا ہے، خدا سے امید لگاتا ہے، دعا کرتا ہے، کیونکہ فصل تباہ ہوتی ہے امید اور یقین نہیں، محنت کرنے کا جذبہ نہیں۔ اس لیے پھر سے بیج بو کر اللہ پر حوصلہ رکھیے، موسم بدلے گا، فصل پھر سے تیار ہوگی، آپ کی خوشیاں آپ کی طرف لوٹ آئیں گی۔ اداسی اور پریشانی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اگر آپ اداس ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اگر دل بوجھل ہے، وقت اچھا نہیں ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں، آپ جذبات رکھتے ہیں۔ جو انسان محسوس کرنا چھوڑ دے تو وہ واقعی مر جاتا ہے، چاہے اس کی سانسیں چل رہی ہوں۔ لیکن اداسی محسوس کرنا اور پریشانی میں ڈوب جانا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خود کو اداس تو ہونے دو، لیکن اداسی کو اپنا گھر مت بناؤ۔ اگر آپ اداس ہیں تو رو کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیجئے، لیکن پھر سے خود کو پریپیئر کیجئے، منہ دھو لیجئے اور اللہ کا نام لے کر آگے بڑھ جائیے۔ ناکامی اور اداسی کے لمحات انسان کو دوبارہ کوشش کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، آپ ٹوٹے نہیں ہیں، آپ تو تیار ہو رہے ہیں، آپ پک رہے ہیں۔ جیسے کوئی بھی پھل یا آم کا پھل پکنے سے پہلے بہت سخت ہوتا ہے، اس میں مٹھاس نہیں ہوتی، لیکن جب پک جاتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ جیسے سونا آگ میں جل کر کندن بن جاتا ہے، جیسے ہیرا تراشے جانے کی تکلیف سے سہہ کر چمکنے لگتا ہے، آپ بھی اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ یہ تکلیف آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آئی، یہ آپ کو سنوارنے کے لیے آئی ہے۔ یہ تکلیف آپ کو پولش کر دے گی، اس لیے تکلیفوں سے گھبرائیے مت، بلکہ اس چیپٹر کو ختم ہونے کے بعد صفحہ پلٹ دیں، کیونکہ اگلا چیپٹر آپ کا منتظر ہے، جس میں خوشیاں اور رونقیں آپ کی منتظر ہیں، کامیابیاں آپ کو ملنے والی ہیں۔ اگر آپ ماضی میں ہی بیٹھے رہیں گے، ماضی کی باتوں کو یاد کرتے رہیں گے، اپنی یا دوسروں کی غلطیاں یاد کرتے رہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس چیز نے میری زندگی برباد کر دی ہے، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی برباد نہیں ہوئی۔ آپ ماضی کو بھلا دیجئے، ماضی کو ماضی میں چھوڑ دیجئے، صفحہ پلٹ دیجئے۔ زندگی کی کتاب کا اگلا خوشگوار چیپٹر آپ کا منتظر ہے۔ مت یاد کیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، دھوکہ دیا، آپ کو اکیلا کر دیا اور آپ کو ڈی موٹیویٹ کیا کہ آپ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، آپ کی ٹانگیں کھینچی، آپ کو ناکامی اور بربادی کے گڑھے میں گرانے کی پوری کوشش کی۔ یقین مانیے اگر آپ نے چیپٹر چینج نہیں کیا، کتاب کا صفحہ نہیں پلٹا، تو آپ کی باقی زندگی بھی اسی طرح سے گزرنے والی، انہی پریشانیوں اور اداسیوں میں ہی ڈوبے رہیں گے۔ تو بس یقین رکھیے کہ جو ہوا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی، یہ چیزیں آپ کو سنوارنے کے لیے آئی تھی۔ زندگی کی اس کتاب کا چیپٹر ختم ہوگا، موسم بدلے گا، نئے پتے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور زبردست ہے، یہ مصیبت اس کے سامنے بہت چھوٹی ہے۔ بس صبر کے ساتھ اس ذات پر یقین رکھیے اور ہمت کیجیے۔ آپ کی زندگی کا اگلا چیپٹر آپ کی زندگی کی کتاب کا سب سے خوبصورت چیپٹر ہوگا، لیکن اس چیپٹر کو دیکھنے اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو زندگی کا پیج پلٹنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی کا برا وقت بعد میں آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ ہوپ فلی آپ سب میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ شیئر کر دیجئے اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ زندگی کے کٹھن اور مشکل راستوں سے گزر رہے ہیں، وہ مشکل چیپٹر میں پھنسے ہوئے ہیں، اور آپ کو ان لوگوں کی فکر ہے، آپ انہیں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ زندگی میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں، اپنی تمام تر امیدیں اللہ تعالیٰ سے جوڑ لیں اور آگے بڑھنا سیکھ جائیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔